اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال ہیں آپ سب ساتھیوں کے؟ خوشب قرآن کے ہر ساتھی کو بالخصوص اور نبی پاک کے ہر امتی کو بالعموم رجب المرجب کا خوبصورت، نورانی اور ولایت کی برکتیں لے کر آیا ہوا مہینہ مبارک ہو۔ رب العزت ہم سب کو رجب المرجب کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رجب المرجب کو عزتوں اور فضیلتوں والا مہینہ بنایا۔ مومن کی جنت رجب المرجب ہے، مومن کی عید کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمے میں بھی بات توحید سے شروع ہوتی ہے اور رسالت پر آتی ہے اور ولایت پر ختم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے اور محمد رسول اللہ رسالت کا اقرار ہے اور علی ولی اللہ ولایت کا اقرار ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے تحت کلمے میں بھی 3 گواہیاں ہوتی ہیں۔ مہینوں کے بیان میں بات ولایت سے شروع ہوئی، رجب سے شروع ہوئی اور رسالت سے ہوتی ہوئی الوہیت تک پہنچ گئی۔ اور یہی اصول بھی ہے، علم والا سمجھا سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ کسی سے اس کی تعلیم پوچھیں، وہ کہے کہ میں نے ماسٹر کیا ہے، تو اب پوچھنے والا پوچھے کہ میٹرک نہیں کیا، انٹر گریجویٹ نہیں کیا، تو نام صرف ماسٹر یعنی ایم اے کا کیوں لیا ہے؟ وہ بتائے گا تعلیم کا تعارف، مقام کا تعارف آخری ڈگری سے ہوتا ہے۔ جب میں نے ایم اے کہہ دیا تو اسی میں مڈل، میٹرک، انٹر گریجویٹ سب کچھ آ گیا کہ کلمہ ہے علم اور شروع ہوا اللہ سے اور پھر نبوت سے ہوتے ہوئے ولایت تک پہنچ گیا۔ توحید، رسالت اور ولایت جو ہے ان میں آخری ڈگری ولایت کی ہے۔ یاد رکھیں، صرف اللہ اللہ کرنا رسالت کی کمی کو دور نہیں کر سکتا، اور صرف نبی نبی کرنا پختگی نہیں پا سکتا جب تک آپ علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرتے اور اس کی گواہی نہیں دیتے۔ اس لیے جو بھی علی علی کرتا ہے وہ اللہ اللہ بھی کر چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ اور دوسری حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ یا حبیبی جعلتک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے میں نے اپنی یاد میں سے بنایا ہے۔ جعلتک من ذکری فمن ذکرک، جس نے تجھے یاد کر لیا، تیرا ذکر کر لیا، ذکرنی، اس نے مجھے یاد کر لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں، مولا علی پاک کی پوری زندگی میں کوئی ایک فضیلت ایسی نہیں کہ جس میں صرف اکیلے مولا علی ہوں۔ ہمیشہ فضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل اور اللہ کریم بھی شامل۔ مولا علی کعبے میں آئے، اکیلے مولا علی کی فضیلت نہیں ہے کہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور گھر جس میں مولا علی پاک کا ظہور ہوا وہ اللہ پاک کا گھر تھا۔ یہ پہلے مکان تھا، مولا علی آئے تو بیت اللہ بن گیا، اور آج حاجی فرزندان توحید کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ولادت علی علیہ السلام کی جگہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں جب رہنا نہیں تھا تو پھر بھی اللہ نے گھر بنایا، اور عرش کو تخت کہتے ہیں، تخت پر بیٹھا جاتا ہے، اور جب اللہ کریم نے عرش پر بیٹھنا نہیں تھا تو عرش کو کیوں بچھایا، اس تخت کو کیوں بنایا؟ یاد رکھیں، گھر بنایا مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ 13 رجب کو دیوار میں دراڑ ڈال کر بتایا کہ گھر کس کے لیے بنایا تھا، اور 27 رجب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کو عرش پر رکھ کر بتا دیا اللہ نے کہ عرش کیوں اور کس کے لیے بچھایا گیا ہے۔ دونوں سوالوں کے جواب رجب المرجب میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عرش تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر، اسی لیے اپنے گھر میں وہ نالین سمیت گئے معراج کی شب۔ اور عرش پر بی بی صاحبہ کا نکاح ہونا بھی علامت ہے کہ عرش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی گھر ہے۔ اب عرش والے کی تعظیم اور تعلیم فرش والوں سے پوچھنے والوں کو سوچنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے ہیں، علم بھی وہیں سے لے کر آئے ہیں۔ تعلیم پوچھنی ہے تو وہاں جا کر پوچھو، تعظیم کرنی ہے تو عرش والے سے پوچھو کہ کیسے تعظیم ہونی ہے۔ اسی طرح عرش پر جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بلندی نہیں ہے، بلکہ عرش تو خود ان کا گھر ہے۔ اسی لیے حیران اس بات پر نہ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیسے گئے، حیران اس بات پر ہوں کہ یہاں کیسے آ گئے۔ ملا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ عرش کے ہوتے ہوئے فرش پر کیسے آ گئے۔
اللہ اکبر کہ بجلی کی تار پر اگر پلاسٹک کا کور نہ چڑھا ہو تو جان لیوا ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے تو تاریں ننگی ہوتی ہیں، لیکن نیچے اتارنے کے لیے ان پر ربڑ پلاسٹک کا کور چڑھانا پڑتا ہے تاکہ ہم اس بجلی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ سارے فائدے پلاسٹک کے کور چڑھنے کے بعد ہی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا نبی بشریت کے غلاف میں عرش سے فرش پر نہ آتا تو لوگ ہاتھ ملا کر صحابی کیسے بنتے، بیٹیاں دے کر رشتہ دار کیسے بنتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل شیء یرجع الی اصلھا، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان جو بھی کھاتا اور پیتا ہے وہ مٹی سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو تراب کی حیثیت کیا ہے، ابو تراب کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر کہ ہر چیز تراب سے پیدا ہوتی ہے، اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ابو تراب ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بو ترابی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک حکم دیا اور راستہ دکھایا اور زندگی گزارنے کا مشغلہ عطا فرمایا کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ملنا ملانا ایک دائرے میں ہو، ایک محور کے گرد ہو، اور وہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یہ حدیث مسلمہ حدیث ہے، اس میں کسی فرقے کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سجایا کرو۔ یاد رکھیں، مجلس دو لوگوں کے بیٹھنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں تب بھی اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ دو لوگوں کی ملاقات میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ آپس میں ملو تو علی کا ذکر ضرور کیا کرو۔ یاد رکھیں، مولا علی کا ذکر اتنا وسیع اور بلند ہے کہ جتنا بھی ذکر علی علیہ السلام کریں ان کا ذکر رکتا نہیں ہے، کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات میں ہر واقعہ میں اتنا پیغام ہے کہ ہر بار پڑھنے کے بعد ایک نیا رخ اور کردار مولا علیہ السلام کا نظر اور سمجھ آتا ہے۔ اس ذات کی ہر سمت میں اتنا مواد ہے کہ نہ بیان کرنے والے تھکے نہ سننے والے تھکے، اور آج بھی ذکر علی علیہ السلام محبت سے سننے والے جھوم جھوم کر نعرہ حیدری یا علی کی گونج میں ذکر علی کرتے اور سنتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن پاک قانون اور اصول کی کتاب ہے۔ قرآن اصول وضع کر دیتا ہے، کسوٹی عطا فرما دیتا ہے، اور ہم کو دعوت دیتا ہے کہ اس پر خود کو بھی ناپ لو اور دوسروں کو بھی ناپو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تشبیہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو آدم کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو دیکھنا چاہے ایک ذات میں تو وہ علی کی ذات کو دیکھے۔ یعنی جو تمام انبیاء اور ان کے کمالات کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنا ہوگا، کہ فرمایا انا و علی من نور واحد۔ اس لیے جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہی درود مولا علی علیہ السلام پر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے ساتھ میری نسبت بدن کے ساتھ چہرے کی ہے، اور پھر فرمایا علی کی حیثیت میرے ساتھ قمیض کے بٹن کی طرح ہے، اس لیے کہ قمیض کا جمال، اس کا حسن بٹن سے ہوتا ہے، ورنہ قمیض بے ترتیب رہتی ہے۔ کبھی فرمایا علی کی مثال چاند جیسی ہے، جب چاند چمکتا ہے تو ظلمت اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا علی کی مثال کعبہ کی سی ہے، کعبہ کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں لگاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی کے لیے فرامین 100 سے زیادہ احادیث کی صورت میں موجود ہیں، اور فضائل کا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فرمایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور قرآن پاک کی آیات میں ہمیں کوئی تفاوت یا فرق نظر نہیں آتا۔ رب قرآن میں کیسے شان مرتضیٰ کریم جو ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ رب نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے قرآن میں مثالیں میں بیان کرتا ہوں، اور قرآن کی مثالیں بتا کر ان مثالوں کے حوالے سے اللہ کریم نے قرآن کی تاثیر بھی بتائی، اور فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ فرمایا اللہ کریم نے کہ اس قرآن سے کثیر لوگ گمراہ ہو گئے، قرآن پڑھ پڑھ کر کثیر لوگ گمراہ ہوئے۔ یاد رکھیں یہ آیت ہے، کسی کی بیان کی ہوئی روایت نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کثیر لوگ جو ہیں گمراہ ہوئے، اور کثیر لوگ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر ہدایت بھی پا گئے۔ اور پھر گمراہ ہونے والوں کی نشانی اور وجہ بتائی، وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ فاسقین ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کون سے فاسق؟ قرآن نے بتایا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے پکے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور قطع کر دیتے ہیں
اس چیز کو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کے وصل کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ غور کریں، اب ارشاد فرما رہا ہے قطع کرتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، کس کو؟ جس کا امر اللہ نے کیا ہے، اس میں وصل ہو۔ اور اکثریت جانتی ہے کہ وصل کی ضد فصل ہے، یعنی فاصلہ۔ اللہ کریم نے کوئی ایسا حکم دیا ہے جس میں وہ فصل نہیں چاہتا، اور جس میں فصل نہ ہو اسی کو بلا فصل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ جو بلا فصل میں فصل پیدا کرتے ہیں، جو اللہ سے پکا عہد کر کے اس کو توڑتے ہیں، وہ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور فاسق، قرآن گناہگار کو نہیں کہتا، گناہگار کے لیے لفظ قرآن میں آسی ہے اور خاطی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مولوی کی خیانت ہے کہ وہ فاسق کو گناہگار لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا گناہگار ہونا اور بات ہے، فاسق ہونا اور بات ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لو انا اہل الکتاب آمنوا وکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اچھا ہوتا، اور ان میں تھوڑے مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ اللہ نے ایمان کی ضد فسق بتائی ہے، یہ قرآن ہے، اس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن فرما رہا ہے جو فاسق ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے، ایمان لایا ہے، وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے، فاسق نہیں ہو سکتا۔ سورہ مائدہ میں رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے برعکس فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں رب ارشاد فرما رہا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، چھوٹی سی آیت میں بہت بڑی بات ارشاد فرما رہی، فرمایا جو منافق ہیں وہی تو فاسق ہیں۔ اور ملا نے کلیہ بنایا ہوا ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو علی علیہ السلام کو نہ مانے وہ منافق ہے۔ یاد رکھیں ان تینوں کی گواہی دینی ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی اگر نہ دی بندے نے تو مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مولا علیہ السلام تینوں کا منکر کافر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کون تھے؟ جو کلمہ رسول والا پڑھتے تھے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پڑھتے تھے بلکہ ان کے ساتھ پڑھتے تھے، اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے تھے، روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر رکھتے تھے، لیکن دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شک اور انکار رکھتے تھے۔ یاد رکھیں آج کے دور والا منافق وہ ہے جو کلمہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا پڑھتا ہے اور مولا علی والا پڑھتا ہے، اذان اور نماز میں گواہی مولا علی کی ولایت کی دیتا ہے، اور تمام اعمال علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کر ادا کرتا ہے، پھر بھی دل میں اس خاندان پر شک رکھتا ہے، وہ عالم ہو یا جاہل، وہ آج کا منافق ہے۔ یہ منافق کی پہچان کی کسوٹی ہے۔ فرمایا جو منافق ہے وہی فاسق ہے، گناہگار فاسق نہیں ہے، اور قرآن سے گمراہ فاسق ہوتا ہے اور مومن ہدایت پاتا ہے۔ آئیں قرآن سے پوچھیں قرآن کس چیز کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی ہدایت انسانی ہے، اور یہ ہدایت کس چیز کی کرتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن سے بدعقیدہ ہی گمراہ ہوتا ہے، فاسق گمراہ ہوتا ہے، گناہگار نہیں، اور مومن قرآن سے ہدایت پاتا ہے۔ قرآن ہدایت کس طرف کرتا ہے، کس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے؟ سورہ سبا میں فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں علم دیا گیا ہے، اوت العلم، اللہ اکبر، جنہوں نے علم پڑھا نہیں ہے، جن کی تخلیق میں انہیں علم دیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، ہم علم پڑھتے ہیں، اور جنہیں علم عطا ہوتا ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وہ جانتے ہیں کہ تیرے پروردگار نے تجھ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے، اور کام کیا ہے اس کتاب کا؟ رب فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی صراط کی طرف ہدایت کرتی ہے، الی صراط العزیز الحمید۔ قرآن کا کیا کام بتایا گیا؟ صراط کی طرف ہدایت کرنا۔ معلوم ہوا صراط مستقیم کی ہدایت مقصود نہ ہوتی تو قرآن نازل نہ ہوتا، اور ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی
کیوں مبعوث ہوئے؟ قرآن نے بتا دیا۔ سورہ شورا میں رب نے فرمایا، اے میرے رسول محمد احمد محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ انک لا تہدی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی طرف ہی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ اگر صراط مستقیم نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ اے رب، اے ہمارے پالنے والے، تجھے اپنے ذات کے پردے سے باہر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اے اللہ، تو ذات کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ تو سورہ بقرہ میں آواز دی اللہ نے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرمایا اللہ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کا مقصد بھی صراط مستقیم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی صراط مستقیم، اور قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی صراط مستقیم۔ اگر یہ صراط مستقیم نہ ہوتا تو اللہ اپنی ذات کے پردے میں چھپا رہتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب الہی میں رہتے۔ قرآن کبریا کے لدن میں رہتا، نہ قرآن لوح کے سینے کو چھوڑتا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن کبریائی سے جدا ہوتے، اور نہ ہی اللہ اپنی صفات کے سہارے پردے سے باہر آتا۔ یہ سارے کا سارا صراط مستقیم کے لیے کیا گیا۔ سیدھا راستہ اگر مراد لیا جائے، جیسا کہ ملا صراط مستقیم کو سیدھا راستہ کہتا ہے، تو سیدھا راستے سے مراد تو یہ ہے کہ ہم موٹر وے پر چڑھیں اور سیدھا لاہور پہنچ جائیں، یہ ہے سیدھا راستہ۔ جبکہ سورہ انعام میں رب العزت نے صراط مستقیم کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے واضح کر کے بتایا ہے کہ یہ میری صراط مستقیم ہے۔ حاضہ فرمانا دلیل ہے کہ کسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ میری صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ پیروی کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، اور راستے پر چلا جاتا ہے، راستے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو، لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ بہت سے راستوں پر نہ چلنا، تمہیں اللہ کی سبیل سے بھٹکا دیں گے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ میری صراط یہ ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ توحید کا مطلوب ہی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف بھی یہی ہے، اور قرآن پاک کا مقصود بھی یہی ہے۔ اب قرآن پاک کے مطابق بہت سے راستوں سے بچنا ہے صاحبان ایمان کو، تو غفلت سے نکلنا ہوگا کہ مذہب کے کتنے فرقے بن چکے ہیں، 73 فرقے بن چکے ہیں، اور نجات ایک ہی کی ہونی ہے، 72 جہنم میں جائیں گے، اور کربلا کے شہداء کی تعداد 72 ہی کیوں ہے؟ اب اگر کوئی حقائق نہ بتائے تو حقائق کا جرم نہیں، حقیقتیں ساری بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اگر علماء نہ کھولیں تو عوام کیسے سمجھیں گے؟ حقیقت کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے لک و دک صحرا میں بتا دیا کہ اگر تم نے ان 72 کے دامن تھام لیے تو 72 بدعتوں کی بیماری سے بچ جاؤ گے۔ آ جاؤ، ان کی طرح اپنا قبلہ درست کر لو۔ صراط مستقیم کم از کم راستہ تو نہیں ہے کہ راستے پر چلا جاتا ہے، راستے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ اور رب کا حکم ہے کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اور سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے انہ فی ام الکتاب لدینا علی حکیم، کہ وہ جو ہے سورہ فاتحہ میں صاحب حکمت علی ہے۔ اللہ اکبر، ام الکتاب سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ فرمایا وہ ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ میں علی ہے اور حکیم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کی تفسیر کریں کہ سورہ فاتحہ میں کیسے علی حکیم کا بیان ہے؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم، سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم سے مراد میری جد امیر کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے صاحب شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی، لا صلاۃ الا بفاتحہ، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، کہ سورہ فاتحہ میں بہت سی جگہوں پر علی مولا الکعبات کے پردے میں موجود ہیں۔ بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے اور بے کا نقطہ امیر کائنات علی مولا علیہ السلام ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے پردے میں بھی علی مولا علیہ السلام ہیں، کہ رب کہتے ہی اسے ہیں جو کھلائے پلائے تربیت کرے پالے۔ اب کسی کی عقل کام نہ کرے، کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ جس طرف سے بھی دیکھیں ہر بندہ تراب کا رزق کھاتا ہے، اور تراب جو ہے وہ اسی میں سے جو بھی اگتا ہے وہ ہر انسان کھاتا ہے۔
اور ابو تراب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں مولا علی علیہ السلام کا نمک اتر رہا ہے۔ اور اگر بی بی صاحبہ کے حق مہر میں پوری روئے زمین جو ہے وہ دے دی گئی تھی، اس کو تسلیم کیا جائے تو بھی علی مولا کا ہی رزق ہم سب کھاتے ہیں۔ پھر الرحمن کے پردے میں بھی مولا علی ہمیں نظر آتے ہیں۔ رحمان بھی مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے کہ وہ ولی ہو سکتا ہی نہیں جس میں رحمانیت نہ ہو، اور رحیم کا مطلب جو ہے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ پھر مالک یوم الدین کے پردے میں بھی ہمیں علی مولا سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے 30ویں پارے کے آغاز میں فرما دیا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سبحان اللہ، قیامت کا وعدہ رکھ دیا اللہ کریم نے کہ اس نبأ عظیم کو تم دنیا میں جان ہی نہیں سکتے ہو، قیامت کو جانو گے۔ قیامت کو ساری خدائی جمع ہوگی، آواز قدرت آئے گی، میرے بندو تم اختلاف کرتے رہے کہ میرا بندہ علی کیا ہے، سب باجماعت عرش کی جانب نظر اٹھاؤ اور دیکھو میں تمہیں آج دکھاؤں گا کہ علی کیا ہے۔ ساری خدائی دیکھے گی، عرش کے سامنے سے پردہ سرکے گا، عرش پر ممبر نور ہوگا، اور ممبر پر آپ کا اور میرا مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ براجمان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو مولوی نے یہ بات گھما رکھی ہے کہ اللہ نے اسے نکال دیا۔ آج آپ اور میں نے کتنے سجدے نہیں کیے ہوئے، اور کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کتنی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، اور سجدے بھی ہم نے اللہ کے چھوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں نجات کی توقع ہے۔ ہم اللہ کے سجدے نہ کر کے بھی نجات کی امید رکھیں تو شیطان نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تھا۔ اللہ کریم نے اس کو توبہ کے لیے بہت موقع دیا۔ اگر گنجائش اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو اللہ اس کا انکار سنتے ہی اسے نکال دیتا، لیکن مولوی کے بیان کے برعکس قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کریم نے اس سے بحث کی، اس کو موقع دیا کہ تجھے کیا ہوا، تو نے اس کا سجدہ نہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور مولوی کہتا ہے کہ اس سے مراد کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے بنایا، یہ مقصد ہی نہیں ہے اس آیت کا، کہ شیطان کو بھی تو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی بنایا تھا نا۔ اور اللہ کے دونوں ہاتھ ید اللہ کی صورت میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ کریم موقع دیتا رہا اس کو، اور یہ شیطان اکڑتا رہا۔ انا خیر منہ کہہ کر اس نے یہ بتایا اللہ کو کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اس کو پھر بھی نہیں نکالا، اللہ نے توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا رکھا۔ جب زیادہ اکڑا پھر اللہ نے تمام حجت کے لیے کہا فاخرج منہا فإنک رجیم، اب نکل جا، تو مردود ہو گیا ہے۔ اب بھی توبہ کا موقع تھا۔ اس نے کہا انظرنی، رب نے کہا وقت معلوم تک میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، تو یہ چل پڑا۔ اللہ کریم کی کریمی دیکھیں کہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ یہ رکا رہتا تو شاید گنجائش نکل آتی، یہ چل پڑا، اور چلتے چلتے واپس مڑ کر کم بخت ایک جملہ بول گیا۔ سورہ اعراف کو پڑھیں تو رب نے یہ مکالمہ تحریر کیا ہے۔ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ساری اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اب بھی اللہ کریم نے توبہ کی گنجائش رکھی۔ اللہ نے کہا تو گمراہ کرے گا، میں ہدایت کروں گا۔ یہ بحث دلیل ہے کہ ابھی بھی توبہ کی گنجائش تھی۔ پھر اس نے ایک ایسا جملہ بولا جہاں پر آ کے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے کہا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے پالنے والے میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، کسی کو صراط مستقیم کی طرف نہ جانے دوں گا۔ تو اللہ نے اس پر لعنت کر دی اور فرمایا تو آدم کا دشمن نہیں، تو علی کا دشمن ہے۔ جب اس نے صراط مستقیم یعنی علی علیہ السلام کی ولایت سے بھٹکانے کا چیلنج کیا تو اللہ نے کہا اب تیرے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ تو علی علیہ السلام کی ولایت سے بھٹکاتا ہے۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب لوگ ہم علی والوں کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم مولا علی کو پکارتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، تو لوگ ہمارے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، تم نے شیطان کا بگاڑ رکھا ہے۔ شیطان لوگوں کو بلاتا ہے کہ علی کو چھوڑ دو تو وہ اس کا کہنا مان لیتے ہیں، پھر وہ تمہیں بلاتا ہے کہ علی کو چھوڑ دو تو تم اس پر لعنت کر دیتے ہو۔ شیطان دیکھتا ہے کہ میں ان کو علی سے تو نہیں پھیر سکا، اب لوگوں کے دلوں میں تمہاری دشمنی کے بیج بو دیتا ہے۔ شیطان ایسا کرتا ہے، وگرنہ کوئی کتنا گناہ گار ہو رب کی رحمت سے نا امیدی قرآن اس سے منع فرماتا ہے۔ صراط مستقیم یعنی ولایت علی پر سمجھوتا کبھی بھی نہ کرنا، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، اس میں شک کبھی بھی نہ کرنا، جیسا کہ بیان ہوا کہ اللہ کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن تینوں کا مقصد اور ہدف جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف لانا ہے۔ اللہ اکبر۔
گناہوں کے لاکھ علاج ہیں کہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق سے بیان ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور میری آل کے محبت کرنے والوں کے حبداروں کے گناہ ہمارے دشمنوں کی نیکیوں سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کریمی ہے اللہ کی کہ حیدر کرار کی ولایت کے عقیدے کا اور کیا صلہ انسان کو ملنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی نیکیاں ان کے حبداروں کے گناہوں سے بدتر ہیں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تو مولا کے پاس بیٹھے ہوئے موالی حیران رہ گئے، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ عرض کی، مولا گناہ نیکیوں سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے اور میرے ایمان کو درجات میں بلندی دینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارے دشمنوں کی نیکیاں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اور ہمارے حبداروں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حبداروں کے گناہ کالی راتیں ہیں، لیکن ہمارے مولا کی ولایت سورج ہے، جب سورج نکلتا ہے تو کالی راتوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ ایک سیر کی چٹکی سیر و لوہے کو سونا بنا دیتی ہے؟ اور کسی کے دل میں علی علیہ السلام کی ولایت کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ یقین کر لے کہ اس کے گناہ صرف بخشے ہی نہیں جائیں گے بلکہ ولایت کی یہ اکسیر گناہوں کو عمل صالح میں بدل دے گی، نیکیوں میں بدل دے گی۔ ہمارا حق نہیں ہے، لیکن بات بڑے پتے کی ہے کہ گناہ نجاست ہے، اور ایک درجہ ہوتا ہے نجس کا اور ایک درجہ ہوتا ہے نجس العین کا۔ نجس پاک ہو سکتا ہے، نجس العین پاک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کتا اگر گیلا ہو جائے تو نجس العین ہو جاتا ہے، کسی صورت پاک نہیں ہوتا، نہلانے سے اور نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نجس العین کو پکڑو اور نمک کی کان میں ڈال دو، کچھ دن بعد جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کہ کتا تھا کہاں گیا، کتا نمک بن چکا ہوگا۔ اب یہ نمک عالم بھی کھا رہا ہوگا، جاہل بھی کھا رہا ہوگا کہ یہ نمک کی کان میں کتا گیا تھا اور کتے سے یہ نمک ہو گیا۔ لاکھ کہو کتا تھا لیکن آپ کے سامنے نمک ہوگا، اور علی مولا کی ولایت یعنی صراط مستقیم بھی ایسی ہی نمک زار کبریائی کی کان ہے کہ کروڑوں گناہ بھی اس میں گریں تو فرشتے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ اس بندے کے گناہ گئے تو کہاں گئے۔ رجب المرجب کے حوالے سے اور علی مولا کی شان و عظمت کے حوالے سے آج ہم نے جو گفتگو کی، رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اس کا فیض اور نور نصیب فرمائے اور ہمارے سینوں میں ولایت علی علیہ السلام کی عظمت اور اس عقیدے کو پختگی عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔